بنانا کیسے ہے تاکہ وراثت سماعت مرنے نہ پائے، تاکہ مستقبل میں آزادار ہو یا کار نہ ہو۔ اپنے بعد آزادار چھوڑ کے جائیے، آزادار جو حضرات جانتے ہیں کہ میں فرش اعضاء کے سلسلے میں کبھی فرش اعضاء پر جب آتا ہوں کوشش میری ہوتی ہے کہ بہت جلد آ جاؤں۔ آج ذرا تاخیر سے آیا، وہ بھی اجازت نہیں تھی، مجبوریاں تھیں، ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آغاز مجلس ہو تو فرش اعضاء پر آ جاؤں۔ میں مولوی ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فرش اعضاء پر مولوی بن کر نہیں آتا، آزادار بن کے آتا۔ انجینئر بن کے نہ آئیے، آزادار بن کے آئیے، عالم بن کر نہیں، آزادار بن کے پہلے آئیے۔ ڈاکٹر ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کیجیے، مگر فرش اعضاء کا احسان نہ بھولیے۔ فرش اعضاء کے غلام بن کے آئیے، آزادار بن کے آئیے۔ ہوں گے آپ سرمایہ دار ہوں گے، زمیندار ہوں گے، تعلق دار ہوں گے آپ بہت بڑے، مگر ہماری نظر میں بڑا وہ ہے جس کی نظر میں فرش اعضاء بلند ہے۔ ہماری نظر میں عظیم وہ ہے جس کی نظر میں فرش اعضاء بلند ہے۔ یہ فرش اعضاء نہیں ہے، بلکہ یہ فرش اعضاء، شاید کہیں کہہ چکا ہوں یہ جملہ، فرش اعضاء عرش اولیٰ کا ایک محلہ ہے۔ جملہ میں نے آہستہ کہا تو آپ نے آہستہ ہی سنا ہے۔ یہ فرش اعضاء عرش اولیٰ کا محلہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش اعضاء پر وہ بی بی آتی ہے جو عرش پر ذخیرہ قدرت ہے، وہ بی بی آتی ہے جو مادر حسن ہے، مادر حسن ہے۔ جس مظلوم کا یہ فرش اعضاء بچھایا جاتا ہے نا، اس کی ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا، کائنات کی سب سے عظیم ماں، ہم سب کی مائیں قربان، آقا حسین کی والدہ گرامی خاتون جنت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پر ہماری نسلیں قربان، وہ بی بی فرش اعضاء پاتی ہے۔ جانے والا چلا گیا، یہ ہمارے یہاں طریقہ رہا ہے کہ جانے والا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے حسین کی فرش اعضاء غم بچھائی جاتی ہے، فرش اعضاء کا اہتمام ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ مہیا کیا جا سکے۔ آپ حضرات آئے تو وہ دراز سے تشریف لائے، میں ایک زمانے تک پاکستان جاتا رہا، اور یوں بھی اگر پاکستان نہ جاتا تو اردو زبان جاننے والے افراد جہاں جہاں مجلس اور آزاداری ہو رہی ہے اردو زبان میں، وہاں وہاں تک ناصر جہاں صاحب کا نام نامی اس میں گرامی گونجتا ہے، سماعتوں کے تاج محل میں یہ نام گونجتا ہے، جہاں جہاں آزاداری، ناصر جہاں، رہتی دنیا تک یہ کلام پڑھا جاتا رہے گا، گھبرائے گی زینب، اس حسین کے مقبول، مشہور، معروف، معید اور موفق ذاکر ناصر جہاں کے بھائی، حقیقی بھائی، غالباً مختلف البطن بھائی، جناب بیدار جہاں صاحب کے 40ویں کی مجلس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیدار صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ نے اپنی سماعتوں کے بیدار ہونے کا ثبوت دیا، اور میں نے وہ پیغام دیا جس کے ذریعے سے کردار بیدار ہو، جذبہ بیدار ہو، شعور بیدار ہو۔ اس لیے ذرا آنکھوں کو بیدار کیجیے، آنسو بیدار ہوں گے تو رومال زہرا بیدار ہوگا۔ جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آواز۔ رومال زہرا کے لیے یہی سب سے بڑا تحفہ ہے ہماری آنکھوں میں، یہ بڑی دولت ہے جسے عشق اعضا کہا جاتا ہے۔ بڑی معنویت ہے مجلس میں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے مجلس کی معنویت سے کہ مرحوم کو شوق رہا ہوگا مجلس حسین کا۔ یقیناً میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مرحوم کو مجلس کا شوق، آزاداری کے عاشق، دیندار،
और बड़ी खूबियों के मालिक थे मरहूम जाने वाले। मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने सिर्फ मजलिस की मानवियत और कैफियत को देखा। बड़ा मजमा, इतनी बड़ी तादाद, हालांकि गैर वक्त मजलिस शुरू हुई। शुरू तो वक्त ही पर हुई मगर गैर वक्त ख़त्म हो रही है मजलिस। मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम था। कितना बड़ा मजमा आ गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये पंडाल भर जाएगा। मैं तो यही समझ रहा था कि अज़ा खाने में मजलिस क्यों नहीं हुई। ख़ानदानी अज़ा खाना था, उसमें मजलिस होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा मजमा आ गया। क्यों? इसलिए कि बेदार साहब का 40वां है, उनके बेटे को पुरसा देना, उनके अहले खाना को पुरसा देना है, पसमानदगान को पुरसा देना है। कभी ऐसे मौक़ों पर करबला का रुख करके फातिमा के लाल को सलाम कर लिया करो। अरे सैयदा का वो लाडला जिसे सैयदा ने चकिया पीस के पाला था, एक आतंला से उठा चुका करबला के बाद। कभी अकबर के सीने से बच्चे का फल खींचा, कभी अस्कर के गले से तीरे हुरमला ये कह के खींचा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलुल्लाह। कभी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, कभी हबीब का लाशा, कभी कासिम की लाश के टुकड़ों को आबा के दामन में जमा किया, एक आध लाशों को जमा किया। और मेरा मौला तन्हा हुआ, बुलंदी पर खड़े हुए और खड़े होके कहा अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। आज 40वें के मौके पर इतना बड़ा मजमा, ताज़ियत के लिए लोग आए, आंसू बहा रहे हैं, याद करके रो रहे हैं। अरे ताज़ियत की रस्म अदा की जा रही है मगर हाय सैयदा का लाल, हाय गरीब ज़हरा, हाय सुल्तान नैनवा, हाय मेरा मौला हुसैन। एक आध लाशें उठाए, कोई ये पूछने वाला न था हुसैन अब्बास क्या हुए। कभी लाश उठाई कभी रो दिए, कभी लाश उठाई कभी रो दिए। इसी शगल में शाह दिन भर रहे, एक एक कला शाह का हुसैन ने उठाया। मगर आओ जरा सैयद सज्जाद की बारगाह में चलते हैं। आके कहते मौला, खुसूसन मरहूम के फर्जंद को खिताब करके ये जुमला कहा, आइए आपकी तरफ से मौला की खिदमत में कहते हैं मौला आप कितने मजलूम थे। आज एक बेटे ने बाप के 40वें की मजलिस के उन्वान से फर्श आज़ा बिछाया, इतना बड़ा मजमा आ गया। मगर हाय सैयद सज्जाद, हाय बीमारे करबला, अरे कोई पुरसा देने वाला न था। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खाकर था, कमर में लंगा, कशा कशा फिराया गया। आवाज़ें बोलो ना, बस चंद जुमले सुनिए, मजलिस खत्म हो गई। मजलिस इसलिए होती है ताकि मसाइब सुने जाए, मसाइब पढ़े जाए, आंसू बहाए जाए। फर्श आज़ा के बिछाने का मकसद होता है आंसू, अश्क आज़ा, गिरिया। जो बीबी मजलिस में आती है ना, वो फजाइल सुनने के लिए नहीं आती, वो हमारे आंसुओं को समेटने के लिए आती है, वो हमें रोता हुआ देखने के लिए आती है। इसलिए जरा मुसीबत का ये पहलू भी सुनिए। हाय सैयद सज्जाद, एक रसन और 12 गले चले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे जरा पूछो, जरा दिल पर हाथ रख के सोचो और पूछो मौला सैयद सज्जाद से कि दिल पर क्या गुजर गई होगी जब नन्ही सकीना के रुखसारों पर शमर तमाशे लगाता है। जब मेरे मौला कैद शाम से छूटकर मदीने आए ना, मदीने आ गया काफिला 8वें रबीउल अव्वल को आपने मैंने से सुनी है। अभी तो रबीउल अव्वल ही का महीना है, अभी तो कुछ दिन मौसम आज़ा, कुछ दिन पहले मौसम आज़ा था, बहार आज़ा थी। जब मदीने वापस आ गए सैयद सज्जाद दिन रात रोते हैं। एक मर्तबा किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ टूटी? 3 मर्तबा सीने उठा फरमाया शाम शाम शाम। पूछने वाले ने पूछा मौला अकबर का
مولانا پر پوچھا دیجیے گا، آخر شعبوں میں دعا کیجیے گا اپنی والدہ کے لیے. آپ کی والدہ بہت علی ہے. خدا بند اعلیٰ جناب سید سجاد و فاطمہ سورہ کے صدقے میں شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے. جو مومن مومنات بیمار ہیں کربلا والوں کے صدقے میں خدا سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے. صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. مگر اب جملے سن لیجیے، آخری جملے سن لیجیے. میرے مولا سید سجاد کا یہ عالم ہے، وضو کے لیے پانی آتا ہے رونے لگتا ہے. پانی کو دیکھتے ہیں اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، اور کبھی سکینہ یاد آتی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا بازار سے گزر رہے تھے. مدینے کے قصاب کا یہ دستور تھا کہ جب مولا سجاد بازار سے گزرتے تھے تو دکانوں کے پردے گرا دیتے تھے. کہیں 72 کے سوگوار کی نگاہ ذبح شدہ جانور پر نہ پڑ جائے. آخری جملے مجلس ختم کر رہا ہوں، جسے رونا ہے روئے. آخری جملے مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ میرا چوتھا امام 72 کا سوگوار دل تھامے ہوئے بازار سے گزرا. قصاب کو دیکھا جو جانور کو ذبح کر رہا تھا، آگے بڑھ گیا، ہاتھ کو تھاما. ایک جملہ کا بھی ذبح نہ کرنا، پہلے یہ بتا کیا تو نے پانی پلایا تھا. قصاب نے آدم کو جوڑا، مولا ہمارا دستور یہ جب تک جانور پانی سے منہ نہ ڈالے ہم اسے ذبح نہیں کرتے. کربلا کا رخ کیا، اے فرزند رسول، یہ مدینے کے قصاب ایسے جانور ذبح نہیں کرتے. میرا اصغر پیاسا مارا گیا، علی اکبر پیاسا، عباس، سکینہ، میرا بابا پیاسا مارا گیا. الہی بحق قدرہ آقیہ و بالہا و بنیہا والصبر مستعدہ. معبود نوازوں پر اپنی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. کوئی غم نہ دینا سوائے تم ظلم کربلا کے. پروردگار مرحوم بیدار جہاں مرحوم مغفور کے درجات مزید بلند فرما. انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں بہتر مقام کرنا. پروردگار تمام سامعین، حاضرین، مذاکرین، شعراء اور دانشوروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ دے ہوں. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو آل محمد کا حقیقی